السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین اکرام، دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج کے درس میں انشاءاللہ، جیسا کہ اس سے پہلے ہماری ایک طرح سے سیریز چل رہی تھی کہ ایک شوہر کا اپنی بیوی سے برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، ایک شوہر کا طرز معاشرت، اسے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے زندگی بتانا چاہیے، گزارنا چاہیے، اس تعلق سے شریعت کی رہنمائی کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آپ کی سیرت کیا ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ انشاءاللہ آج بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے لیے ویسے ہی زیب و زینت اختیار کروں، ویسے ہی بنوں سنوروں جیسے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے بنے سنورے زیب و زینت اختیار کرے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کا صحیح اثر ہے جو ان سے منقول ہے۔ تو ایک ہمیں یہ کرنا ہے جو کبھی کبھی ہم دھیان نہیں دے پاتے، کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہمیں اچھی لگے، خوبصورت نظر آئے، صاف ستھری نظر آئے اور دیکھنے میں بھلی لگے، اپنے لباس کے لحاظ سے، بناؤ سنگار کے لحاظ سے، صفائی ستھرائی کے لحاظ سے، ویسے ہی اس کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم بھی ویسے ہی بنیں سنوریں سجیں اور ویسے ہی صحت مند فٹ رہیں جیسا ہم پسند کرتے ہیں کہ عورت ہماری بیوی ویسے رہے۔ تو یہ جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اور اس میں بطور دلیل انہوں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 228 ذکر کی کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں۔ تو جیسے ذمہ داری اس کی عورت کی اس تعلق سے یہ ہے، جیسا کہ بہت ساری حدیثوں کا مفہوم ہے، میں اختصار کے لیے وہ حدیثیں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہوں، لیکن حدیثوں کا مفہوم یہ ہے کہ جب شوہر جو ہے بیوی کو دیکھے تو اسے اچھی لگے، تو ایسے ہی یہ بھی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو استدلال کیا ہے کہ اسی طرح بیوی کا حق یہ ہے کہ جب بیوی شوہر کو دیکھے تو شوہر اسے اچھا لگے۔ ٹھیک، اللہ نے جیسی شکل و صورت بنائی ہم اس میں تبدیلی تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی اللہ نے شکل و صورت دی ہے، اچھی شکل و صورت دی ہر انسان کی، لیکن آدمی کو صاف ستھرا اور اپنے اعتبار سے جو ہے بنسور کر رہنا چاہیے، تاکہ محبت، مقصد وہی ہے کہ محبت پیدا ہو اور ابلیس کی جو چال ہے نفرت پیدا کرنے والی، وہ چال کامیاب نہ ہو پائے۔ ایک بات تو یہ کہنی تھی۔ دوسری بات یہ کہنی ہے کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کہ کوئی مسلمان شوہر کسی بیوی سے نفرت نہ کرے، اسے ناپسند نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی کچھ باتیں اسے پسند نہ ہوں، کچھ عادتیں اسے اچھی نہ لگیں، لیکن نبی نے کہا کہ رضیہ منہا آخرہ، لیکن ہو سکتا ہے، بہت زیادہ امکان ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی خوبیاں، بہت ساری ایسی اچھی عادتیں ہوں گی جس کی وجہ سے وہ اسے پسند کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ انسان کی فطرت ہے۔ آپ دنیا میں کوئی انسان ایسا، چاہے مرد ہو یا عورت، ایسا کوئی مرد نہیں لا سکتے جس میں کوئی خامی نہ ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس کے ہاں کچھ عادتیں اچھی نہ ہوں۔ اسی طرح کوئی بیوی، کوئی عورت آپ ایسی نہیں پیدا کر سکتے، ایسی نہیں لا سکتے جس میں کوئی خامی نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی بھی نقص نہ ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ پرفیکٹ ایسا کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کسی سے بھی شادی انسان کرے گا، کسی مرد سے، یا اگر عورت کسی سے بھی شادی کرے گی، کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہوں گی جس سے صرف نظر کرنا پڑے گا، جس کو اگنور کرنا پڑے گا، جس سے تغافل جو ہے اختیار کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے چلنے دو۔ جیسا کہ نبی نے ایک دوسری حدیث میں کہا بھی ہے کہ عورت میں کچھ کجی ہے، عورت میں کچھ ایسی باتیں ہیں، ہر عورت میں، عورت کی فطرت میں ہے، کچھ ایسی باتیں ہیں کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے، پوری طرح اپنے اعتبار سے اسے ڈھالنا چاہو گے، تو تم تعلقات کو توڑ لو گے۔ لیکن اگر تم اسی کجی کے ساتھ، اس کے کچھ عیوب کے ساتھ، اس کی کچھ کمیوں کے ساتھ زندگی اچھے سے گزارنا چاہو گے تو تمہاری زندگی اچھے سے گزر جائے گی۔ تو یہ دوسری بات جو اہم ہے
کہ انسان اگر اپنی بیوی میں کچھ کمیاں دیکھتا ہے تو اس کو اگنور کرنا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے۔ چھوٹی موٹی کمیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، ہر بات کو پکڑیں گے، ہر بات پہ جو ہے آپ ڈانٹیں گے، سرزنش کریں گے، اس کو جو ہے آپ تانا دیں گے، تو پھر آپ کے تعلقات قائم نہیں رہ پائیں گے، پھر محبت نہیں پیدا ہوگی۔ میں بار بار دہرا رہا ہوں لفظ، کیونکہ مقصد شریعت کا یہ ہے کہ میاں بیوی میں محبت نہ صرف یہ کہ باقی رہے بلکہ آگے بڑھے، پروان چڑھے، مضبوط ہو، تاکہ زندگی میں کبھی جدائی کی نوبت نہ آئے، طلاق نہ ہو، خلا نہ ہو، اور ایک گھر نہ بکھرے۔ یہ شریعت کا مقصد ہے، مقاصد شریعت میں سے ہے محبت میاں بیوی میں پائی جانا۔ تو اس لیے جو ہے ہر وہ اقدام کیا جائے گا، ہر وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے مرد کو بھی عورت کو بھی، کہ ہم آپس میں محبت پیدا ہو، نفرت جو ہے وہ دور ہو۔ تو یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے، لیکن خاص طور سے شوہر کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر بیوی میں کچھ کمی ہے تو اسے برداشت کیا جائے۔ انشاءاللہ اس میں ہر عورت میں، ہر بیوی میں بہت ساری ایسی خوبیاں ہوں گی جس کی وجہ سے آپ اسے پسند کریں گے۔ تیسری بات آج کے درس میں جو اللہ کے رسول کا طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ تعالی، واقعہ سنیے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہماری ماں ہے، ام المومنین ہیں اور نبی کی زوجہ محترمہ ہے رضی اللہ عنہ، وہ ایک سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھیں اور ان کی باری تھی سفر میں ساتھ رہنے کی، اور اپنی اونٹنی کی سواری کے سست ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئیں، کیونکہ اونٹنی جو جس پر وہ سوار تھی وہ سست تھی، کمزور تھی، اس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئیں، تو وہ رونے لگیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے مڑ کے دیکھا، ان کے پاس گئے تو انہوں نے شکایت کی کہ آپ نے سست اونٹنی پر مجھے سوار کیا جس کی وجہ سے میں پیچھے ہو رہی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کی آنکھوں کو پوچھا، ان کے آنسوؤں کو پوچھا اور ان کو چپ کرانے لگے۔ یہ بہت آسان بھی ہے لیکن مشکل بھی ہے۔ جس کے دل میں شیطان یہ ڈال دیتا ہے میں تو شوہر ہوں، مرد ہوں، میں بیوی کے آنسو پوچھوں گا، میں اسے چپ کراؤں گا، میں اسے خوش کروں گا، میں اس کی ناراضگی دور کروں، نہیں میں تو بھائی بڑا آدمی ہوں، میں تو مضبوط ہوں، میں کیوں اپنے ہاتھوں کو اس کے چہرے پہ، اس کی آنکھوں پہ اس کے آنسو خشک کروں گا۔ یہ بہت اچھی بات ہے نا، محبت پیدا کرنے والی جو نبی نے کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے آنسوؤں کو پوچھا، ان کو چپ کرانے لگے جیسے کسی بچے کو چپ کرا۔ بیوی ایسے ہی ہوتی ہے نا، بعض دفعہ تو شوہر بھی ایسا ہوتا ہے، بعض مواقع پر، بعض حالات میں۔ تو یہ نبی کا اسوہ ہے، یہ نہیں کہ ٹھیک ہے دور سے کہہ دیا ٹھیک ہے کوئی بات، چلو ہاں ٹھیک ہے، ایسا نہیں، یہ طریقہ نہیں تھا۔ ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا نا بات کرنے کا، ٹھیک ہے چپ رہو بھائی، چپ رہو، جیسے ہم بچے کو ڈانٹتے ہیں ویسے بیوی کو بھی لوگ ڈانٹ دیں گے چپ رہو، ایسا نبی نے ایسا نہیں کیا۔ قریب آئے، اپنے ہاتھوں سے آنسوؤں کو پوچھا، چپ کرایا، دھیرے دھیرے پیار سے، محبت سے۔ یہ نبی کا اسوہ ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ ایک آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، جو اہم بات ہے، اختصار کے ساتھ، واقعہ لمبا ہے لیکن اس میں اپنے مطلب کی بات، بہت مشہور بات، اس سے پہلے کئی دفعہ آ چکی ہے اور لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں چونکہ انسان کی وہ نفسیات میں ہے، مرد و عورت کی، بیوی کے اور شوہر کے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرتبہ جھگڑا ہو گیا اپنی بیوی سے، کوئی جھگڑا نہیں، انہوں نے کچھ کہا اپنی بیوی کو، تو بیوی نے پلٹ کے جواب دیا، اور عمر آپ جانتے ہیں، عمر شیر ببر، عمر شیر ببر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے بعد اگر کوئی ذات رکھی ہے مجمع کمالات تو عمر، اور بھی ہے ابو بکر، بلا شبہ ابو بکر پہلے نمبر پہ، لیکن عمر بہت ساری عظمتیں ہیں۔ بلکہ ضمن ایک بات آئے تو میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا لوگوں کے سامنے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ دوسری باتیں تو جانتے ہیں کہ بہادر تھے اور دور اندیش تھے، معاملہ فہم تھے، تمام چیزیں انہوں نے، وزارت کیسے جو ہے مضبوط کی، حکومت کیسے مضبوط کی، وہ تمام باتیں، لیکن ایک بات کبھی کبھی تذکرہ ان کا نہیں ہوتا اس ناحیے سے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علم والے تھے، عالم و صحابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ فتوے جن کے منقول ہیں وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بات اکثر لوگ بیان نہیں کرتے ہیں، بہادری تو بیان کی جاتی ہے اور چیزیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ علم والے تھے، فتاوے ان کے سب سے زیادہ منقول ہیں، یہ باتیں کم بیان کی جاتی ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ بیوی سے انہوں نے کچھ کہا، بیوی نے پلٹ کے جواب دیا،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے مجھے تعجب ہوا کہ بیوی مجھے جواب دے رہی ہے، تو بیوی نے اور جواب دیا اور ایک بات کہی کہ آپ تعجب کیوں کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بیویاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی جواب دیتی ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور گھبراہٹ ہوئی، کیونکہ آپ کی بیٹی بھی جو ہے نبی کی زوجہ تھی، تو کہیں سوچا کہیں ایسا نہیں کہ بیٹی بھی ایسا کرتی ہے، تو یہ غلط بات نہیں کرنا چاہیے بیٹی کو۔ تو بھاگے بھاگے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور کہا کہ کیا میں نے سنا ہے کہ تم بیویاں جو ہیں نبی کی وہ نبی کو پلٹ کے جواب دیتی ہیں، اور جب کوئی بیوی نبی سے ناراض ہوتی ہے تو پورا دن بات نہیں کرتی ہے۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ نے صحیح سنا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ نبی کی بیویاں جو خاتم الانبیاء والرسل ہے ان کی بیویاں پلٹ کے جواب دیتی ہیں، اور نبی سے ناراض ہوتی بحیثیت شوہر، بحیثیت نبی نہیں، دینی مسائل میں نہیں، لیکن آپس کے مسئلے میں، آپس کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں کہ وہ نبی سے ناراض ہوتی ہیں اور پورے دن نبی سے ناراضگی کی وجہ سے پورے دن بات نہیں کرتی ہیں۔ بہرحال عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا اپنی بیٹی کو، دیکھو نبی کو ناراض نہ کرو، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور نبی سے کچھ مطالبہ مت کرو، کچھ مانگنا ہو تو میں باپ ہوں، مجھ سے مانگ لیا کرو۔ میرا مقصد یہ ہے اس واقعے کو بیان کرنے کا کہ کسی نبی سے زیادہ تقوی والا، بیویوں کے جذبات کو سمجھنے والا، ان کا خیال کرنے والا، بحیثیت شوہر ذمہ داری کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کی بیویوں سے زیادہ متقی، پرہیزگار، خدا ترس، معاملات کو سمجھنے والی کوئی بیوی ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر بھی جھگڑا ہوگا، پھر بھی تکرار ہوگی، پھر بھی نوک جھونک ہوگی، یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ نبی کے اس واقعے کے ذریعے ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی ایسے لڑکے سے لڑکی شادی کرنا چاہے جس میں کوئی کمی نہ ہو، کبھی وہ جھگڑا ہی نہیں کرے گا، کبھی کچھ بولے گا ہی نہیں، کوئی ایسا داماد چاہیے، ایسی بہو چاہیے جو کبھی کچھ نہ بولے، آپ کچھ بھی کریں وہ کچھ جواب نہ دے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جب میاں بیوی رہیں گے آپس میں تو کچھ نہ کچھ کہا سنی ہوگی، اور یہی ہم کو کہا گیا ہے کہ نوک جھوک ہو جانا، تکرار ہو جانا یہ غلط نہیں، اس کو آپ روک نہیں سکتے، یہ فطرت، انسانی فطرت کے خلاف ہوگا۔ پھر وہ محبت، وہ پھر آپ دو، جیسے میں نے کسی تقریر میں بھی کہا تھا، یہاں بھی دہرا دیتا ہوں کہ کسی آپ دو پتلے رکھ دو، بس دو لکڑی کے پتلے رکھ دو بس، ایسا تو انسان ایسا تو نہیں ہوتا نا لکڑی کے پتلے کی طرح کہ کچھ بات ہی نہیں ہوگی، جھگڑا ہی نہیں ہوگا، کبھی ناراضگی نہیں ہوگی، چوائس کا ڈیفرنس نہیں ہوگا کہ مجھے یہ پسند بیوی کو وہ پسند، کبھی ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ زندگی گزار رہے تو بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اس کو جھگڑے کا سبب نہیں بنانا، اس کو نفرت کا سبب نہیں، اصل ہم کو یہ سکھایا گیا ہے۔ اب بات لمبی ہو جاتی، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور دیکھا کہ کچھ ناراضگی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی میں چل رہی ہے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد آئے، دیکھا دونوں ہنس رہے ہیں، تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، لمبا واقعہ لیکن اس میں یہ کہا کہ جیسے تم نے اپنی جنگ میں مجھے شریک کیا تھا، اپنی صلح میں بھی شریک کرو مجھے۔ تو میاں بیوی کی جنگ اور ان کی صلح ایسے ہی ہوتی ہے، صبح ناراضگی تھی، دوپہر میں ٹھیک ہو گئے، دوپہر میں ناراض ہوئے، رات میں ٹھیک ہو گئے، تو یہ چلتا ہے۔ لیکن اس کو نفرت کی وجہ، بغض کی وجہ اور مزید جو ہے فتنہ فساد کی وجہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ سمجھنے کے لیے صرف ہے کہ ایسی بیوی آپ کو نہیں ملے گی جو کسی بات میں آپ سے اختلاف نہ کرے، ایسی کوئی بیوی دنیا میں نہیں ہے، ایسا کوئی شوہر نہیں ہے جو کسی بات میں بیوی کو ڈانٹے نہ، کچھ بولے نہ، کچھ کبھی سمجھائے نہ، کبھی تکرار نہ ہو جائے، کبھی نوک جھوک نہ ہو جائے، تو ایسا شوہر دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو، آپس میں کچھ نہ کچھ باتیں ہوا کریں گی، اسے سارٹ آؤٹ کرنا، جلدی سے سلجھا لینا، صلح کر لینا، اس بات کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق